بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان کہتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو شریعت لائے ہیں اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، رب العزت کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائک کو ماننا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، تقدیر میں جو خیر اور شر ہے اس پر ایمان لانا، گویا جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس تمام کا زبان سے اقرار کر لینے اور دل سے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ اسلام کا تعلق باہر سے ہے، ایمان کا تعلق اندر سے ہے۔ اسلام کا تعلق تن کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق انسان کے من کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کر اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک دوسرے فرشتے سے ہوتی ہے۔ اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ایک آدمی نے کلمہ پڑھا ہے، میں اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پھر دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے تم نیچے کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے جس شخص نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، الاسلام یہدیم ما کانوا قبلہ، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں پہلا درجہ یعنی ابتدائی درجہ مال کا ہے۔ مال کی بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے، اس لیے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، فضول خرچی کو گناہ کبیرہ فرمایا، لیکن انسان کی جان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا کمایا ہوا سب مال اپنی صحت کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جان مال سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایک اور چیز بھی قیمتی ہے، اس کو عزت و آبرو کہتے ہیں۔ انسان کی عزت اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اگر کوئی اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا درجہ مال کا، اس سے اوپر والا درجہ انسان کی جان کا، اور اس سے بھی اوپر والا درجہ انسان کی عزت و آبرو کا ہوا۔ لیکن اس سے بھی اوپر کا ایک درجہ انسان کے ایمان کا ہے۔ ایمان سے زیادہ انسان کے پاس کوئی چیز قیمتی نہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بندے کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہ ہو تو وہ بعض دفعہ اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر پہنا دی۔ میں باہر آیا تو مجھے ایک آدمی مل گیا، وہ ڈنگ تھا، اس کے پاس گڑ کی ڈالی تھی۔ اس نے وہ گڑ کی ڈالی مجھے دی اور کہا اس کو چکھو۔ میں نے جب اس کو چکھا تو وہ بہت میٹھا تھا۔ وہ پھر کہنے لگا تم اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ جب میں نے اسے چکھا تو اس میں کوئی ذائقہ کوئی مزہ نہیں تھا۔ وہ ڈنگ کہنے لگا تم مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز مجھے دے دو۔ میں چھوٹا تھا، میں نے اس سے سودا کر لیا، چنانچہ میں نے سونے کی انگوٹھی دے کر گڑ کی ڈالی اس سے لے کر کھا لی، اس لیے کہ اس وقت ان کو اس انگوٹھی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ بالکل یہی حساب ہمارا اور شیطان کا ہے۔ شیطان کی مثال ایک ڈنگ کی سی ہے۔ ہمیں اگر ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہ ہو تو یہ دنیا کی لذتوں کی ڈالی ہمیں کھلا دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہو تو پھر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا
تم ایمان کے اوپر جمے رہنا، اگر ساتھ سولی پر بھی لٹکا دیا جائے یا آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جب کسی بندے کے دل میں شک آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ شک بہت زیادہ بری مرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، شرک سے بھی پہلے شک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شرک سے اور شک سے اور مخالفت سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ تو دیکھیے شک اتنی بری چیز ہے کہ اس لیے قرآن مجید میں ابتدا طور پر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے اگر کسی بندے کے دل میں شک ہو تو اس کو قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، اگر بات سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ شک ایمان کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ عورتیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے او جی کیا پتہ آگے کیا ہوگا، یہ شک کی بات ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ بھائی کیوں پتہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی تفصیل بتا دی ہے، نیک آدمی کے ساتھ آگے کیا ہوگا اور برے کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یوں کہہ دینا کہ یہ یہاں میٹھا آگے کس نے جا کر دیکھا؟ بھائی نبی علیہ السلام نے معراج کی رات آگے جا کر دیکھا اور انہوں نے یہاں آ کر بتلایا کہ جنت کی حالات یہ ہے اور جہنم کی حالات یہ ہے۔ اب ہمیں اس کے اوپر اتنا پکا یقین کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا ہی پکا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو بن دیکھے میرا اتنا پکا یقین ہے، اگر دونوں میرے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میرا یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ گویا بن دیکھے اتنا یقین تھا، اگر دیکھ بھی لیتے تو یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوتا۔ تو ہمیں ایمان میں اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر اتنا پکا یقین رکھتے جیسے بات کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، اتنے یقین کے ساتھ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کو، اس کے رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، تو یہ ایمان کہلائے گا۔ یہ جو ایسی باتیں کرنی ہے کیا پتہ آگے کیا ہوگا، کیوں پتہ نہیں؟ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اس لیے اب شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا انا مومن حق، میں پکا مومن ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انا مومن انشاءاللہ، انشاءاللہ میں مومن ہوں۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے موت کے وقت کو سامنے رکھا، مجھے امید ہے کہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیں گے۔ مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ ٹھوس، زیادہ پکی ہے۔ ہم سے جب بھی کوئی پوچھے ٹھوس بات کرنی چاہیے، کیا آپ مومن ہیں؟ جی ہاں پکی بات ہے، ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اس میں ذرا بھی کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس ٹھوس ایمان پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، چونکہ بندے کے ایمان کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، اس نے لوگوں کو کہا مجھے گندم چاہیے، چنانچہ قحط کا زمانہ تھا، اس لیے لوگوں نے اس نوجوان کو کچھ گندم دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، انہوں نے کچھ اور بھی دے دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ چاہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ صاحب اختیار ہے، وہ جتنی گندم جس کو چاہے دے دے۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے گندم چاہیے۔ آپ نے بھی آپ کو دے کر کرندوں کو کہہ دیا اس کو اتنی گندم اور دے دو، اور نوجوان کہنے لگا مجھے اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تجھے کام کرنے والوں لوگوں سے بھی گندم دی، میں نے بھی گندم دلوا دی، اور تیرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اور زیادہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران و پریشان ہوئے، پوچھا بھائی کون ہو؟ تو اس نے کہا حضرت جب زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں،
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا انہیں اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بچے کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اسے پیار دیا اور اسے بہت زیادہ گندم دیا اور کارندوں کو کہا کہ اس نوجوان کو گندم گھر پہنچا کر آؤ۔ جب اتنی عزت سے اتنے اکرام سے اس نوجوان کو رخصت کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیارے یوسف، آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا۔ تو عرض کیا کہ پروردگار عالم، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ جتنا کچھ میں اس نوجوان کو دے سکتا ہوں دے دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے یوسف گواہ رہنا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ میں پروردگار بھی ہوں، یہ کہتا ہوں جو شخص دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا میں بھی اسے اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم نے اللہ کو ایک مانا اور اس کی وحدانیت کی گواہی دی، اس کی محبوب کی رسالت پر ایمان لے آئی، دین کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور مقام ہے ہی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانا ہے۔ جب انسان دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے۔ جیسے فرعون نے اپنی موت کے قریب آخرت کے مناظر کو دیکھ لیا اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اب وہ ایمان نہیں رہا تھا، اب وہ مشاہدہ ہو گیا تھا، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ فرمایا اب وقت گزر گیا ہے، ہم نے بن دیکھے مانا تو اس وجہ سے اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ بات ایک واقعے سے ذرا جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صاحب حال بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ محل کی پچھلی طرف دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہلول ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں اور گھر بناتے ہیں۔ ہارون رشید نے اس سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جو بندہ یہ خریدے گا میں اس کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا بہلول اس کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا 1 دینار۔ ہارون رشید یہ سمجھا کہ اس وقت یہ اپنی مستی کے حال میں موج میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ اس نے اس کی بات کو کا جانا آگے چل گیا۔ پیچھے اس کی بیوی زبیدہ آئی، اس نے بھی سلام کیا۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ گھر بنا رہا ہوں، جو کوئی خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس گھر کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا بہلول کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ اس بات پر یقین کر گئی، اس نے 1 دینار دے دیا اور کہا کہ بہلول میرے لیے دعا کر دینا۔ آگے چل گئے۔ اب جب ہارون رشید رات کو سویا تو اس نے جنت کے منظر دیکھے، جنت کی سکائی لائن دیکھی، مرغزاریں دیکھی، بہاریں دیکھی، جنت کے نظارے ہیں، اور ان میں ایک گھر اس نے دیکھا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا یہ تو میرے بیوی کا گھر ہے، میں ذرا اس گھر کو دیکھ تو صحیح۔ جب دروازے پر پہنچے تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ دربان موجود تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا جس کا نام لکھا ہے میں اس کا خاوند ہوں۔ تو سیکورٹی گارڈ نے جواب دیا سوری معذرت، اس جہان کا یہ دستور ہے کہ جس کا نام ہو وہیں جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، اب واپس جائیے۔ جب سیکورٹی گارڈ نے اس کو پیچھے ہٹایا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس کو بڑا صدمہ ہوا، وہ تو کوئی قبولیت دعا کا وقت تھا اور بہلول کی دعا قبول ہو گئی۔ میری بیوی زیادہ عقل مند نکلی، اس نے 1 دینار دے کر دعا لے لی اور میں دعا بھی نہ لے سکا۔ اس کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا، بڑا ڈپریشن ہوا، سارا دن غمزدہ رہا کہ میں نے ایک سنہری موقع ضائع کر لیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آج شام کو میں پھر جاؤں گا، اگر میں نے بہلول کو دیکھا تو آج میں بھی ایک گھر کا سودا کر لوں۔ چنانچہ شام کو پھر چہل قدمی کے لیے نکلا۔ اللہ کی دیکھے کہ بہلول ایک گھر بیٹھے پھر اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ بہلول کو سلام کیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا گھر بنا رہا ہوں، جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے گا۔ پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا جناب اس کی قیمت ساری دنیا کی بادشاہی۔ ہارون رشید بڑا حیران، کہنے لگا بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج ساری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو جو میں دے نہیں سکتا۔ تو بہلول نے جواب دیا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے۔
تو آج چونکہ ہم نے اللہ سے دین بن دیکھے سودا کیا ہے، اس لیے جنت میں ہمیں بہت سستی مل رہی ہے، حتیٰ کہ ایک مٹھی جو خرچ کر دے تو اس کے بدلے بھی جنت مل جاتی ہے۔ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس ایک کھجور پر جنت مل جاتی ہے۔ ایک آنسو اگر ندامت کا بہا دے تو ایک آنسو پہ مل جاتی ہے۔ تو یہ جنت کی قیمت بڑی سستی ہے، کیونکہ یہ بن دیکھا سودا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت دیکھ لے گا، پھر اس وقت رو رو کر دریا بھی بہا دے گا تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اب یہ ایمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ایمان کی وجہ سے بندے کو جنت ملے گی اور عمل کی وجہ سے جنت کے درجات ملیں گے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جو نیک اعمال ہے وہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ جسے کنجی لگاتے ہیں اور اس کنجی کے دندانے آپس میں سیٹ نہ بیٹھے تو تالا نہیں کھلتا۔ چنانچہ کنجی تو کلمہ ہی ہے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے ہم اس کے دندانوں کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ کنجی سیٹ بیٹھے گی اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی اس قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے جو وعدے کیے وہ 100% سچے ہیں اور ہم ان پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی لائف کو انجوائے کرو، زندگی میں موج کرو، تم آگے کے وعدوں پر بیٹھ گئے۔ جب انسان کا نفس بھی یہی کہتا ہے، شیطان بھی یہی کہتا ہے، اور شیطان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں دوست یا رشتہ دار کی شکل میں بھی وہ یہی کہتے ہیں، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر ایسے یوں نظر آتا ہے کہ دین میں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہے۔ کئی عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شریعت میں تو پابندیاں ہی پابندیاں ہے، پردے میں رہو، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ دیکھو، وہ نہ دیکھو۔ تو بھائی یہ پابندیاں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن اس کے بدلے میں جنت میں جو انعام ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا۔ اتنا بڑا انعام اگر کھالیں کھچوا کر بھی، اگر بوٹیاں نچوا کر بھی اگر جنت کے مستحق بن جائے تو یہ بہت بڑا سستا سودا ہے، جبکہ اللہ رب العزت مومن کو جنت بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے وعدوں پر زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے۔